قبر صرف سرحدوں پر نہیں لکھی جا رہی. آج پاکستان کی کہانی میدان جنگ سے نکل کر عالمی سفارت اور توپ کے دہانے سے نکل کر عدالت کے کٹہرے تک پہنچی ہے. حالیہ تاریخ میں شاید پہلی بار پاکستان کا ذکر کمزوری کے نہیں صلاحیت کے حوالوں سے ہو رہا ہے. انسٹالیشن ٹوٹی ہے. عالمی دارالحکومتوں میں پاکستان کا نام مثبت لفظوں میں لیا جا رہا ہے اور یہ بات حکومت کا حامی ہو یا ناقد سب تسلیم کر رہے ہیں. ایک ایسا ملک جس کا دفاعی بجٹ جی ڈی پی کا محض 1.97% اور سامنے ایک دیوکل بھارت، رقبے میں بڑا، بجٹ میں کئی گنا زیادہ، ہتھیاروں کا سب سے بڑا عالمی خریدار، لیکن عسکری میدان میں پاکستان نے تھپکی نہیں ٹھپا لگایا ہے. نریندر مودی کا وہ خواب کہ اگر رافیل ہوتے تو کمال ہو جاتا، پورا بھی ہوا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رافیل گرتے کیسے ہیں. یہ دعویٰ نہ پاکستان کا ہے نہ پاکستانی میڈیا کا. یہ لکھا گیا ٹیلی گراف میں، یہ چھپا فرانسیسی اخبارات میں اور یہ گونجا عالمی اسٹریٹجک حلقوں میں. اب بھارت دفاعی نہیں خوف کا بجٹ بنا رہا ہے. 2027 میں 20 سے 25% اضافے کی تیاری اسی آپریشن سندھور 2 کے سہارے سے، جسے خود بھارت کے وزراء کبھی ختم کبھی وقفہ قرار دے رہے ہیں. جنوبی ایشیا ایک بار پھر عدم توازن اور اسلحے کی دوڑ کے دہانے پر ہے، جہاں بھارت اربوں ڈالر کے ہتھیار خرید رہا ہے اور پاکستان محدود وسائل میں پروفیشنل، اسمارٹ اور مؤثر دفاع قائم رکھے ہوئے ہے. اور اسی عسکری شعور کے بیچ ریاست کے ایک اور ستون میں ناظرین زلزلہ آتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس پر ایوان صدر کی جو مہر ہے، یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی. ڈگری جعلی، انرولمنٹ مشکوک اور فیصلہ 2 ٹوک. جو قانون پر پورا نہ اترے وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. یہ صرف ایک جج کی برطرفی نہیں ناظرین، یہ پیغام ہے کہ طاقت ہو یا منصب، بارود ہو یا بینچ، سب آئین کے تابع ہیں. آج ہم بات کریں گے عسکری برتری کی بھی، عالمی تاثر کی بھی اور عدالتی احتساب کی بھی. وہ سوالات جو ہر پاکستانی